الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، ابتدائے کلام میں میں نے سورہ کہف کی پہلی آیت پڑھی ہے۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اس قدر اہمیت کی حامل ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جو بندہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے، اچھی طرح سے حفظ کر لیتا ہے، عاصم من فتنۃ الدجال، وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو گیا، بچ گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے جس میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کے بارے میں بھی یہی فضیلت بیان کی گئی۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں فتنہ دجال سے بچانے کے لیے بہت طاقتور ہتھیار ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت، مکمل سورہ کہف پڑھنا، یہ گھروں کے اندر برکت اور سکون کو بھی نازل کرنے والی چیز ہے۔ ہمارے گھروں میں دولت اور سامان زندگی بہت زیادہ ہے، جس چیز کی کمی ہے وہ برکت اور سکون ہے۔ تو برکت اور سکون دونوں کے لیے سورہ کہف، مکمل سورہ کہف کی تلاوت۔ کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے بارے میں کہ وہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، میرے پاس قریب ہی ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو یوں محسوس ہوا کہ آسمان سے بادل نیچے آ رہے ہیں۔ جب زیادہ ہی نیچے آئے تو وہ گھوڑا بدکنے لگ گیا۔ وہ صحابی چپ ہو گئے کہ یہ گھوڑا پتہ نہیں کیوں بدک رہا ہے۔ پھر وہ اگلے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوری احوال بیان کیے تو آپ نے فرمایا کہ تلک السکینہ، جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو یہ سکون نازل ہو رہا تھا آسمانوں سے۔ تنزلت بالقرآن، جو قرآن کے ساتھ نازل ہوتا ہے، یہ وہ سکون ہے جو قرآن کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ وہ شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سورہ کہف کی بات نہیں کی، اپنے پورے قرآن کی بات کی کہ قرآن جب بھی تلاوت کیا جاتا ہے اطمینان سے، سکون سے، محبت سے، تو سکون ضرور نازل ہوتا ہے۔
اللہ کی رحمتیں ضرور نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں ضرور نازل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں دو باتوں کا علم ہو گیا کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں فتنہ دجال سے بچانے والی ہیں۔ پھر سورہ کہف کی تلاوت، مکمل سورہ کہف کی تلاوت برکت اور سکون کو سبب بنتی ہے۔ اب ایک اور حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من قرأ سورۃ الکہف، جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے مکمل، یوم الجمعہ، جمعے کے دن، اضاء لہ نور، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک روشنی اور نور نازل فرماتے ہیں، ما بین الجمعتین، یہ نور اور روشنی اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک چلتی۔ علماء نے یہاں بڑی پیاری بات ذکر فرمائی ہے تشریح میں کہ آخر کیا بات ہے، اتنی اہم ترین بات، اور اس مکمل سورہ کہف کو پڑھنے والا بندہ ایک ہفتے تک نور ہدایت میں رہتا ہے، روشنی میں رہتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک نور میں رہتا ہے۔ بس 7 دن پھر تو کچھ علماء نے کہا کہ جس طرح سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے کہ ہمارے اس دور کے اندر وائرس بہت پھیلتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، پھر ماہرین اس وائرس کو روکنے کے لیے دوائی ایجاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے کے لیے تمہیں کام آئے گی، کوئی ویکسین سال تک کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو اس بیماری سے، اس جراثیم سے مخصوص سے بچنا ہے تو دوبارہ پھر آپ کو یہی عمل دہرانا پڑے گا۔ وائرس ہے تو پھر اینٹی وائرس بھی آپ کو لینا پڑے گا۔ کوئی آپ کے پاس مشین ہے تو اس میں بھی وائرس آ جاتا ہے، تو اس وائرس کے آنے سے پورے سال تک جو بھی ہم اس کے اندر چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی وہ سارا کرپٹ ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ تو پھر مشین کے ماہرین کہتے ہیں کہ آپ کو اینٹی وائرس ڈالیں، لیکن یہ اینٹی وائرس چند دن چلے گا، پھر آپ اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا اور اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ تو آخر یہ 10 آیتیں اور یہ سورہ کہف ایک بہت بڑے وائرس کا علاج ہیں، اور علاج کے طور پر بتایا گیا کہ اگلے جمعے دوبارہ اس کو پڑھ لو تاکہ تمہیں اور طاقت مل جائے، زندگی اللہ نے دی ہے تو اگلے جمعے پھر پڑھ لیا جائے، کیونکہ وہ جو دجال کا وائرس ہے نا وہ خطرناک بہت ہے، اس کی خطرناکی، اس کی ہولناکی، اس کا فتنہ اور اس فتنے سے بچاؤ کے طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتائے، بشرط زیست وہ آگے بیان کیے جائیں گے، کچھ انشاءاللہ تعالی اس بیان میں، کچھ آگے بھی چلیں گے۔ وہ باتیں ایسی ہیں کہ ہم اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ان فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دہانی ضروری ہے، اس کا بار بار تذکرہ ضروری ہے، اس فتنے کی ہولناکی کو بیان کرنا ضروری ہے،
اور اس فتنے سے آنے سے پہلے جو فتنے بڑے بڑے آئیں گے ان فتنوں کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ بس یہ سمجھے کہ یہ اتنا بڑا وائرس ہے کہ اگر کوئی بندہ 7 دن تک سورہ کہف نہیں پڑھتا، یا بڑا علاج مکمل سورہ کہف ہے، اور کم از کم لازمی جو ہے وہ پہلی 10 آیتیں ہیں، کم از کم، کیونکہ دونوں حدیثیں آ گئی ہیں، مکمل نور کے لیے پوری سورہ کہف، اور فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتوں کو یاد بھی کر لیں اور پڑھیں۔ اور جمعے کی بات بیان کی گئی، جمعہ تو یوم الجمعہ جو ہوتا ہے وہ مغرب سے لے کر اگلی مغرب تک ہوتا ہے، یعنی کہ پچھلی جمعرات کی جو مغرب جیسے آتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے تو اسلامی کیلنڈر میں نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ جو کل مغرب تھی اس کو ہم جمعرات کہتے ہیں، لیکن وہ جمعے یعنی کہ جمعے کا دن شروع ہو گیا ہے، 24 گھنٹے ہے، کل مغرب سے جمعہ کا دن شروع ہو گیا، ساری رات جمعہ کا دن تھا، آج بھی جمعہ ہے اور مغرب تک جمعہ چلے گا، مطلب 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت یہ 20 منٹ کا عمل کر لیا جائے، اور جو بندہ سورہ کہف پڑھتا رہتا ہے وہ اندازہ لگائے گا کہ 20-25 منٹ سے زیادہ اس کے صرف نہیں ہوتے۔ تو اگر شیاطین کے حملوں سے ایمان بچانا ہو اور دجال کے فتنے سے بچنا ہو، گھروں میں برکت اور سکون کا متلاشی ہو کوئی بندہ، تو یہ 20 منٹ کا علاج کوئی بڑا علاج نہیں، کوئی مہنگا علاج نہیں، کوئی ناممکن سی بات نہیں اور کوئی مشکل بات نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم علاج یہی ہے کہ پھر وہ سورہ کہف کو سنا ضرور کرے، کیونکہ سننے میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو ہاتھوں میں اٹھانا بھی عبادت ہے، اس کو خالی پڑھنا بھی عبادت ہے، خالی پڑھنا، ان آیتوں کا سمجھنا، اس کی تفسیر سمجھنا، اس کا ترجمہ جاننا اور عمل کرنا، یہ فضیلت کی بات ہے اور بڑے درجے کی بات ہے، یہ بھی اس مقام پر بھی ہمیں پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن کوئی بندہ صرف پڑھ لیتا ہے تو اس کے صرف پڑھنے کو بھی خالی از برکت ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی علماء نے تفصیل سے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ یہ فتنہ ہے اس دور کے اندر، کہ جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ کیا آپ قرآن پڑھتے رہتے ہو، سمجھ تمہیں نہیں آتا۔ سمجھنا ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن کوئی ناظرہ پڑھتا ہے، کوئی چھوٹا بچہ قرآن پڑھتا ہے، ناظرہ پڑھ رہا ہے، اس کو ترجمہ نہیں آتا، استاد ناظرہ پڑھا رہا ہے، اس میں بھی فضیلت ہے، اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی اجر ملتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی تلاوت کی بات فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ من قرأ الف لام میم، الف حرف و لام حرف و میم حرف، جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو وہ 3 حرف ہوتے ہیں، اور 3 حرف کی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ الف لام میم کا مطلب ہمیں نہیں آتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی تھی الف لام میم کی، اور الف لام میم کا مطلب تو کسی تفسیر میں لکھا ہی نہیں، تو کیا اس کو پڑھنے کا ثواب نہیں ہوگا؟ ہوگا جی، ثواب ہوگا، ناظرہ پڑھنے کا الگ ثواب ہوتا ہے۔ اس بات سے یہ بھی ہم غلط نہ سمجھیں کہ صرف ساری زندگی ہم پھر ناظرہ ہی پڑھیں۔ اگر کسی کو اردو آتی ہے تو وہ اپنی اردو زبان کے اندر بھی اس کے مفہوم کو اس کے سمجھنے کی کوشش کرے، سنیں، کم از کم کسی سے سیکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن کریم ایسا علاج ہے جو دلوں کی بیماریوں سے شفا یابی بھی لے کر آتا ہے، کفر اور شرک سے بھی بچاتا ہے، ہماری روح اور ہمارے دلوں کی تازگی بھی پیدا کرتا ہے، ہمارے زندگی میں بہار لے کر آتا ہے، نور ہے یہ، اور فتنہ دجال سے بچانے کے لیے تو بہت بڑا نور ہے۔ اور ہماری زبان کے اندر، آج کل کی زبان میں، یہ اینٹی وائرس ہے بہت بڑا، اور ہر ہفتے جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے، اور یہ مشکل بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے،
مسجد میں آ کے اذان سے پہلے 5-10 منٹ کے اندر بندہ پڑھ لیتا ہے، اور اگر اس وقت نہیں پڑھتا تو 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی وہ پڑھ لیتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایمان مکمل اور مضبوط ہو گیا ہے، اور وہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے اس نے ہتھیار تیار کر لیے۔ ایک بات، سورہ کہف کیسے نازل ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، کیا بات ہوئی تھی، وہ بیان کرنا بھی ایک بڑا دلچسپ ہے، اس لیے کہ اس وقت کے یہودیوں کو سب سے زیادہ کسی چیز کا انتظار ہے، اور وہ یہودی سب سے زیادہ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ دجال ہے، جس کا نام انہوں نے مسیح رکھا ہے، مسیح کہتے ہیں اس کو، مسیح۔ باقاعدہ ان کی اجتماعات ہوتے ہیں، اور یہ جو اسرائیل ہے جس کو ہم یروشلم بھی کہتے ہیں، اس یروشلم میں بیچ کے اندر بیت المقدس ہے، جس کو مسجد اقصی کمپلیکس بھی کہا جاتا ہے، مسجد بھی ہے اور بیت المقدس بھی وہی ہے۔ وہ 35 ایکڑ کا ایک ٹکڑا ہے، 35 ایکڑ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کو مسجد اقصی بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ اس 35 مسجد اقصی کے ایک طرف ایک دیوار سی ہے پرانی، بس باقی جو ہے وہ کھنڈر کھلا میدان موجود ہے، اس دیوار کو وہ ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، وہاں جا کر وہ روتے بھی ہیں، یہ ان کی عبادت کا حصہ ہے رونا، اور وہاں اس کو دیوار گریا کہتے ہیں، یعنی کہ رونے کے لیے وہ دیوار بنائی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا جو ٹیمپل تھا اس کا بقیہ حصہ ہے، یہ ایک دیوار باقی بچ گئی ہے۔ یہاں آ کر وہ اپنے نجات دہندہ کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ اب تو دنیا میں آ جا۔ تو کب آئے گا؟ جو بھی ان کے طریقہ عبادت ہے۔ اور سورہ کہف کا نازل ہونا بھی یہودیوں کے ایک سازش کی وجہ سے تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو پتہ چلا کہ یہودیوں کی سازشیں اور یہودیوں کی کارگزاری چل رہی ہے، اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، مستقبل میں بھی زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، اور اس سے آگے آنے والے دور میں دجال کے فتنوں کو، دجال کے ہر قسم کی کفر کو اور اس کے شرک کو اور اس کے گناہوں کو پھیلانے میں اول جو ہوگا ہاتھ، وہ انہی لوگوں کا ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر جتنی بھی گناہ، جس کو ہم گناہ کہہ سکتے ہیں، بچے چھوٹے موجود ہیں، جتنی بھی گناہ کی تحریکیں ہیں، اور اللہ رب العزت کے خلاف بغاوت کی جو تحریکیں ہیں، چاہے وہ ہم جنس پرستی کی تحریک ہو، چاہے وہ پورنوگرافی ہو، چاہے سود ہو، چاہے شیاطین کی جتنی بھی تحریکیں ہوں، اور شیطان کے جو بھی انداز ہیں، شیطان کی باقاعدہ عبادت کی جانے والے لوگ ہیں، ایسی بھی تنظیمیں ہیں، ان کی فنڈ دینے والے زیادہ یہودی ہوتے ہیں، ان کو پیسہ دینے والے زیادہ یہودی ہوتے ہیں، اور یہ یہودی اتنے طاقتور ہیں اور پوری دنیا کے اندر اتنا اثر رسوخ ہوتا ہے کہ اپنے مقصد کے قانون بنا رہے ہیں اور زبردستی بنوا رہے ہیں۔ اگر آپ ان سے قرض لینے کی بات کرو تو پہلے وہ ایک لسٹ دیتے ہیں کہ یہ قانون آپ اپنے ملک کے اندر لے کر آؤ، کہ ہم جنس پرستی ہونی چاہیے، اور اس کو کوئی آپ پوچھ نہیں سکتے، کوئی اپنی مرضی سے جنس بدلنا چاہے آپ اس کو پوچھ نہیں سکتے، کوئی رضامندی کے ساتھ بے حیائی اور بدکاری کرے تو ماں باپ یا حکومت اس کو روک نہیں سکتی۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے یہ تو اللہ کے خلاف دشمنی ہے۔ تو وہ اللہ کے خلاف دشمنی جو ہے وہ ہمارے مسلمان ملکوں میں، کافر ملکوں میں، ہندو، عیسائی، یہودی، سارے ملکوں کے اندر اب عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر وہ ان کی یہ سمجھ لیں کہ دجال کے آمد کے جو حالات ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں، وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی اور بھی کچھ علامتیں ہیں، وہ آگے بیان کی جائیں گی۔ پہلے ہم سورہ کہف کا پس منظر لے کر، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب
5-6 سال تبلیغ آپ نے مسلسل کی اور کچھ لوگ ماننے لگ گئے، تھوڑی آسانیاں پیدا ہو گئیں، مکہ سے باہر کے قبیلوں میں بھی کوئی بندہ آتا تھا، اسلام قبول کر لیتا تھا، کچھ لوگ مدینہ سے بھی گئے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا پیغام مکہ سے باہر عرب کے اندر پھیلنے لگا۔ پھر ہجرت حبشہ بھی ہو گئی تھی، وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ 80 کے قریب صحابہ اکرام، جس میں عثمان غنی بھی تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، کچھ دیگر بڑے بڑے صحابہ تھے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ حبشہ اس وقت افریقہ میں ہے، ایتھوپیا کے اندر ہے افریقہ، اور وہاں کا عیسائی بادشاہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے، اور وہ ان کو یعنی مسلمانوں کو، صحابہ کو وہاں پر مہاجر ہونے کا حق بھی دے دیتا ہے، ان کو باقاعدہ پناہ دے دیتا ہے، یعنی ان کو ایک سیاسی پناہ مل جاتی ہے۔ جب پناہ مل گئی اور سمجھیں کہ اسلام کا پیغام اب عرب سے نکل کے افریقہ تک چلا گیا، تو یہ مشرکین مکہ کے لیے معاملہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ان کو تکلیف ہوتی تھی شدید۔ پھر قرآن کریم کو وہ سنتے تھے تو قرآن کریم میں گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کیے جاتے تھے، جن سے یہ عرب کے خصوصی لوگ ناواقف تھے، وہ بات نہیں کر سکتے تھے، علمی بات ان کو نہیں آتی تھی۔ اس لیے 2 بندوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ مدینہ آتے ہیں۔ مدینہ میں یہودی موجود ہیں اور یہودیوں کے علماء بھی۔ اب یہودیوں سے تعلق قائم ہو گیا سورہ کہف کا۔ ان کو آ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے اندر ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، بہت سے لوگ اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور ان کا پیغام بھی پھیل رہا ہے، ہم ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے، کوئی ایسی علمی بات ہمیں دو، تم تو چلو یہودی ہو نا، تم نے تو پرانی کتابیں پڑھی ہیں، تمہارے پاس تو تورات موجود ہے، ایسی بات دو جس سے ہم ان کو پھنسا لیں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ظاہر ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی تو مانتے نہیں تھے۔ اگر وہ کہتے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی سوال ڈھونڈنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو یہی سمجھتے تھے نا کہ انہوں نے اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نعوذ باللہ وہ جھوٹے ہیں۔ اب ان کے لیے پھر وہ آگے سے جس کو کہتے ہیں کہ وہ مقابلہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار تلاش کر رہے ہیں، اسلحہ تلاش کر رہے ہیں، تو یہودی علماء نے کہا کہ 3 باتیں ایسی ہیں وہ اس وقت کوئی بھی عرب میں کوئی بندہ نہیں ہے عرب کے اندر وہ اس جواب دے دے گا، بلکہ اگر وہ بندہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہے تو اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ چیز کیا ہے، سوال کیا ہے، اس کے بارے میں وہ سوچ ہی نہیں سکے گا۔ ان یہودیوں نے 3 باتیں بتائیں کہ یہ جا کر پوچھو۔ ایک، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آگے قوم میں 7 بندے جو ایک کہف میں جا کر سو گئے تھے، وہ کون تھے؟ وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں کہا کہ وہ 7 سلیپر، 7 سونے والے غار کے اندر، وہ واقعہ کس کا تھا، کہاں پیدا ہوا، کیا مسئلہ تھا، بادشاہ کے ساتھ کیا جنگ ہو رہی تھی، کوئی ان کے بارے میں تفصیل بتاؤ، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو بتاؤ کہ وہ کون تھا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے جو مغرب اور مشرق میں سفر جس نے کیا تھا پوری دنیا میں، اور فتح کا جھنڈا لہرایا تھا، وہ کون تھا؟ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا، اور تیسرا سوال کیا یسألونک عن الروح، روح کیا ہے؟ یہ جسم تو ہم دیکھتے ہیں، روح کیا ہے؟
یہ تینوں سوال لے کر وہ خوشی خوشی مکہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آنا، کل میں اس کا جواب دوں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ کل انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا، بس کل آنا آپ میرے پاس، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ان سے میں پوچھ لوں گا، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے مجھے بتائیں گے، میں ان کو جواب دے دوں گا، یہ کوئی ایسا معاملہ تو ہے نہیں۔ لیکن حدیث کے مطابق 15 دن جبرائیل علیہ السلام نازل نہیں ہوئے، اور ایسا وقفہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم زدہ کر رہی تھی، اور مشرکین کی جو خوشیاں تھیں وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ دیکھو جی ہمارا سفر کامیاب ہو گیا، ہم نے جو مکہ سے 400-500 کلومیٹر سفر کر کے مدینہ گئے اور وہاں سے اتنی قیمتی دلیلیں لے کر آئے، یہ دلیلیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، تم کبھی یہ نہ کہنا کہ کل میں یہ کام کروں گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کبھی یہ نہ کہنا کہ کل میں یہ کام لازمی کروں گا، الا ان یشاء اللہ، ہاں یہ کہو کہ اللہ نے چاہا تو کل بتا دوں گا، انشاءاللہ ضرور کہا کرو، انشاءاللہ ضرور کہا کرو، اس کے بغیر کبھی بات نہ کرو۔ تو یہ تو تعلیم بھی ہو گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہمارے لیے امت کے لیے بھی تعلیم ہو گئی کہ کبھی ڈٹ کر کسی بات کو بھی یہ نہ کہنا کہ کل ایسا ہوگا بس، بلکہ آپ اپنے آپ کو عاجز اور کمزور کر کے اللہ رب العزت کی طرف بات کیا کرو کہ اللہ نے چاہا تو کل ایسا ہو جائے، بھائی میں نے آپ کا قرض واپس کرنا ہے، انشاءاللہ کل مل جائے گا، کل پیمنٹ انشاءاللہ ہو جائے گی، کل یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا، رشتہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، سب باتیں موجود ہیں، حال موجود ہے، پیسے موجود ہیں، نہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سب کام ایسے خیریت سے ہو جائیں گے۔ بس اس میں جاتا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے اور اپنا ایمان اللہ پر ظاہر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ کی چاہت کو اپنے ساتھ لے آتا ہے، اور اگر وہ کام نہیں ہوتا تو بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا نا، میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کی چاہت ہوتی تو میں یہ کام کر لیتا، اب نہیں ہو سکا تو ٹھیک ہے ہم نہیں پہنچ سکے، اللہ کی مرضی۔ تو بندہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی مرضی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رہتا ہے۔ ایک بات ہو گئی، وہ پھر یہ آیتیں نازل ہو گئیں، پوری سورہ کہف نازل ہو گئی، پھر وہ ان 7 بندوں کا بھی تذکرہ آ گیا، پھر اس کے بعد ذوالقرنین کا بھی ذکر آ گیا، اس کے بعد روح کا بھی ذکر آ گیا، اور بھی بے شمار فتنوں کا ذکر آ گیا، اور بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ دجال کا توڑ جو ہے ان 10 آیتوں کے اندر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اعظم فتنۃ، ان فتنۃ الدجال اعظم فتنۃ علی وجہ الارض، یہ بات آپ نے کسی کے لیے نہیں بیان فرمائی کہ زمین پر سب سے بڑا فتنہ جو ہے، سب سے بڑا فتنہ، اور ایک منذ خلق اللہ الارض، جب سے اللہ نے دنیا بنائی، آپ سوچ سکتے ہیں اس الفاظ کی اہمیت، آپ اندازہ لگائیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ حالات کی سنجیدگی کتنی زیادہ ہے، کہ جب سے دنیا بنی ہے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا، تو کیا مجھے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے؟ تو کیا مجھے آپ کو اس کا علاج کے لیے جو بچاؤ کے طریقے ہیں وہ اختیار نہیں کرنے چاہیے؟ کتنی بڑی بات ہے، منذ خلق اللہ الارض، جب سے زمین بنایا اس سے بڑا فتنہ نہیں آیا، الی قیام الساعۃ، قیامت تک۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین خلق آدم، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر الی قیام الساعۃ، قیامت تک، امر اکبر من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے بڑا ہولناک واقعہ کوئی نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام کو یقین تھا، پکا پتہ تھا کہ یہ فتنہ آخر میں آئے گا، لیکن نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو ڈرایا ہے فتنہ دجال۔ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے فتنہ دجال سے۔ اور جب نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو پھر کیونکہ آخری نبی تھے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتائیں جو پہلے کسی نبی نے نہیں بتائیں، تفصیل سے بتا دیا، پھر تو نقشہ کھینچ کے بتا دیا، شکل، صورت، علاقہ وائز، اس کے کیا کہیں، اس کی ہولناکیاں، اس کی چالاکیاں، اس کی شعبدہ بازیاں، اور اس سے فتنے سے بچنے کی بات سوچیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر، جب نماز کا آخری وقت ہوتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے، یہ ٹائم ہوتا ہے قبولیت کا۔ پوری نماز میں آدمی کا ذہن ادھر ادھر چلا جائے، لیکن جب اتحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، اس کے بعد جب بندہ دعا مانگے پھر ادھر ادھر بھٹکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاتمہ مزے والا نہیں کر رہا، پوری محنت کو ضائع کر رہا ہے یہ بندہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ یا سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ شیطان اسی وقت دماغ کو بھٹکا دیتا ہے، سارے دنیا کے کام ہمیں یاد آتے ہیں، گھر کے ہر معاملہ اس وقت یاد آتا ہے، بس اس وقت پتہ چلتا ہے جب امام کہتا ہے کہ سلام پھیرنے کا وقت ہو گیا، اس وقت یاد آتا ہے کہ اچھا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے ہم کیا تھے، کہاں تھے، جسم تھا، دماغ کا پتہ نہیں۔ اس وقت آخری تشہد میں بیٹھے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اور اندازہ لگائیں کہ امت اس وقت کتنی غافل ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد اس دعا سے۔ آپ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال۔ چل، سارے فتنے ہیں، عذاب قبر آزمائش ہے، فتنہ ہے، عذاب آخرت جہنم کا عذاب، اس سے پناہ مانگے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگے، زندگی کے فتنوں سے پناہ مانگنے کا وقت، موت کے فتنے، جس طرح زندگی کے فتنے ہیں اس طرح مرنے کے فتنے ہیں، اور پھر سب سے بدترین فتنہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو حدیثیں ہیں الگ الگ، ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں پڑھتے تھے تشہد میں، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے حکم دیا، تو حکم ہمارے لیے کیا ہے، سوچیں کہ اذا فرغ احدکم من التشہد بالاخیری، کہ جب کوئی بندہ آخری تشہد میں فارغ ہو جائے، فلیتعوذ باللہ من اربعین، تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے، من عذاب جہنم، عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے، ومن عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگے، ومن فتنۃ المحیا، زندگی کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگے، ومن والمماتی، اور موت کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگے، من شر فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے بدترین فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ ہمارے لیے لازمی کر لینا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ طاؤس رحمہ اللہ یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، مطلب آپ اندازہ لگائیں ٹائم کہ صحابی کا دور ہے، صحابہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دور سب سے افضل ہے، سب سے بہترین دور ہے، پھر اس کے بعد والا دور سب سے بہترین دور ہے، تو یہ جو دوسرا سب سے بہترین دور ہے نا، صحابہ کا دور، اس دور کے اندر طاؤس اپنے بچے کو نماز کے بعد بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں، مسلم میں لکھا ہے، امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ طاؤس اپنے بچے سے پوچھتے تھے کہ کیا تم نے دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مکمل دعا۔
اگر وہ بچہ کہتا کہ نہیں پڑھی، فرماتے جاؤ اعد صلاتہ کا، دوبارہ نماز پڑھو۔ انہیں یقین ہوگا، طاؤس رحمہ اللہ کو پتہ ہوگا کہ قیامت کے قریب آخری آنے والا فتنہ ان کے دور میں کم از کم نہیں آئے گا، لیکن وہ ڈرتے تھے اپنے بچوں کے بارے میں کہ ہمارے بچے کہیں فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں، تو اس لیے ان بچوں کو سکھاتے تھے کہ بیٹا تمہاری زندگی تو بعد میں ہوگی نا، تم اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور ہمارے مسلمانوں کے اندر اکثریت احناف کے اندر جو نماز چھپتی ہے، آسان نماز، اس میں یہ دعا ہے ہی نہیں۔ ایک دعا ہے ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، وہ بھی صحیح ہے، پڑھنی چاہیے، یہ نہ کہیں کہ دعا چھوڑ دیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو جو پڑھتے تھے، اس کے کیوں پڑھتے تھے، یہ بھی اس کی بھی اہمیت ہے۔ اور جب بندہ بدل بدل کے دعائیں پڑھتا ہے تو آپ خود کہیں گے کہ اس وقت دماغ حاضر ہوتا ہے، اور جب بندہ ایک ہی ٹیپ ریکارڈ جب بجتا رہتا ہے ایک ہی دعا ہمیشہ پڑھتا ہے، تو پھر انسان ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ تو میں نے پورا بیان اسی دعا پہ اسی لیے لگا دیا کہ یہ دعا ایک بڑے فتنے سے بچاؤ کا پہلا سبب ہے، پہلا سبب۔ دو باتیں آج بیان کی گئیں کہ جمعے کے دن 24 گھنٹے کے اندر اندر سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں، آخری 10 آیتیں کم از کم، اور مکمل صورت زیادہ سے زیادہ بہترین ہتھیار ہے پورا ہفتہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے، اور اس کے جو معاشرے میں دنیا میں فتنے پھیلے ہوئے ہیں نا، ان سب فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اور دوسرا جو ہے وہ کہ اپنی نماز کے اندر ان 4 فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اکثر خطبۃ حدیث حدثناہ عن الدجال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کے اندر خطبے میں دجال کا واقعہ بیان کرتے تھے، اکثر، اور ہم اکثر اس کو چھوڑ دیتے، اور دنیا کے اندر تو بھولے ہوئے ہیں۔ کئی ملکوں میں تو کوئی 2 بندہ 3 بندہ مسلسل دجال کا واقعہ بیان کرے تو گورنمنٹ پکڑ لیتی ہے کہ کیا ہو گیا بھائی تیرے کو، تو لوگ بھول گئے۔ اور واقعہ دجال کو بیان کرنا اور دجال کے فتنوں کو بیان کرنا مطلب دشمنی لینا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑ جائے گا، ایک وقت آئے گا۔ تو اب تو الحمدللہ بڑی سکون ہے اور آزادی ہے، کھل کر بیان کریں اور دجال کے ہر فتنے کو بیان کیا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان کیا جائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکمل حدیث کر کے بات ختم کرتا ہوں، کہ آپ جمعے کے اندر اکثر فتنہ دجال بیان کرتے تھے، وحذرناہ، اور ہمیں ڈراتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ دیکھو لم تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں اس سے بڑا فتنہ نہیں آئے گا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک۔ ان اللہ لم یبعث نبیا، اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب نے اپنی امت کو ڈرایا، اور میں انا آخر الانبیاء، میں تو اللہ کا آخری نبی ہوں، آخر الامم، اور تم آخری امت ہو، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، لازمی طور پر آخری امت میں تو دجال آئے گا ہی آئے گا، لازمی طور پر، لہٰذا اس کے فتنوں کو جانو، پہچانو اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا